کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گا، ابھی ہو جانا۔ یہ عزاداری ہمارا ورثہ ہے، اور اس ورثے کے ورثے دار یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ ہر ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ ذکر کرنا سکھائے، چھوٹی چھوٹی سی رباعیاں، چھوٹے چھوٹے سے اشعار یاد کرا کے کوشش کیا کریں معصوم بچوں کو ذاکر سے پہلے ممبر پر بٹھائیں اور کہیں کہ بیٹا پڑھو، اور جب وہ پڑھے گا تو بچے کو پڑھنا بھی آئے گا، مجمع کو فیس کرنا بھی آئے گا، اور یقیناً پھر وہ آگے چل کر ایک بہت بہترین عزادار کے ساتھ ساتھ بہترین ذاکر بھی بن سکتا ہے، چاہے وہ تقریریں کرے، چاہے وہ نوحہ پڑھے، چاہے وہ سوز و سلام اور مرثیہ پڑھے۔ مگر جہاں دنیاوی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں، وہاں ہر ماں کا یہ فریضہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی یہ تعلیمات اور اہل بیت کی محبت اور یہ عزاداری کا جوش، یہ جذبہ، یہ جنون، یہ عشق بچوں کے دلوں میں انڈیل دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ماں کے لیے کہ اپنے بچوں کی پرورش محبت علی پر کرو، محبت اہل بیت پر کرو۔ تو یہ ہمارا اولین فریضہ ہے۔ تو میرا بہت ہی پیارا بچہ یہاں موجود ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی رباعی آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر کریں گے۔ علی نقی، علی نقی آپ کھڑے ہو جائیے اور مولا کی بارگاہ میں آپ جو بھی یاد کر کے آئیں وہ آپ سنائیے مائک کی طرف۔ اللہ، آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ صلی اللہ محمد علی محمد۔ لوہے محفوظ پہ ایک نقشے جلی کہتے ہیں، ہاں ولی ابن ولی ابن ولی کہتے ہیں۔ اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کیا آخری منزل کو علی کہتے ہیں۔ نعرے حیدری حیدری، نعرے سلوات۔ مولا سلامت ہاتھ بلند کر کے کہیں مولا سلامت رکھیں۔ ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ نعرہ حیدری، مولا سلامت رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام ولا تحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط سبحانہ فی محکم کتابہ الحکیم، وہو اصدق القائلین وقولہ الحق، ان اللہ مع الصابرین۔ صلوات صلی اللہ۔ ابتدائے کلام میں بے شک تمام تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس واجب الوجود کی بارگاہ میں ہدیہ کرتی ہوں کہ جو کل کائنات کا پالنے والا ہے، اور بعد رب العزت ہمارا تمام تر درود و سلام ان محمد والے محمد کی بارگاہ میں کہ جو وجہ تخلیق کائنات قرار پائے۔ درود بھیج دے محمد۔ عزاداران حسین زندہ رہیے، سلامت رہیے، اور اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہر فرش اعضاء پر حاضری کا شرف حاصل کرتے رہیے۔
جتنی محبت سے آپ مجلسوں میں حاضری کا شرف حاصل کر رہی ہیں، یقیناً اس محبت اور اس عشق کی جزا آپ کو بی بی کے دربار سے ضرور ملے گی۔ حالات چاہے جو بھی ہوں، واقعات چاہے جو بھی ہوں، حالات آپ کے سامنے ہیں، کرونا کے حوالے سے بھی اور ہر حوالے سے، لیکن حالات چاہے جو بھی ہوں، حسین کے عزادار وہ ہیں جو حالات کے رخسار پر تماچا مارتے ہوئے لبیک یا حسین کہتے ہوئے اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس اللہ مولا سلامت رکھے محمد، مولا سلامت رکھے۔ تو ہم اس یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارا مولا، ہمارا آقا وہ آقا ہے کہ یہ اتنا بڑا دروازہ ہے کہ ہماری ہر مشکل یہاں حل ہو جاتی ہے۔ کوئی مشکل ہمیں یہاں آ کر مشکل نہیں لگتی، کوئی پریشانی ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے یہ دربار اتنا بڑا ہے کہ دنیا کی ساری پریشانیاں جہاں آ کر ختم ہو جائیں، جہاں پر دنیاوی مصیبتیں اور جتنے ہم حالات میں جو سفر کر رہے ہیں، نفسا نفسی کا عالم، افراتفری کا عالم، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، زمانہ ہمارا دشمن ہے، پھر کرونا وائرس کے حوالے سے دوبارہ جو یہ لہر آئی ہے کرونا کی، اس وجہ سے بھی، لیکن مجلسیں تو نہیں ختم ہوں گی نا، فرش ادا تو بچھے گا، چاہے حالات جو بھی ہوں۔ تو پھر یقین اور عقیدے اور معرفت کی منزل یہ ہے کہ جناب سیدہ ہماری نگہبان ہیں، میری بیوی ہماری حفاظت کرنے والی ہیں، اور وہ ہمیں ہر طرح سے اپنی چادریں تطہیر کے سائے میں رکھ کے ہر طرح سے محفوظ رکھیں گی، بچائیں گی وہ ہمیں۔ اللہم صلی محمد۔ تو ہم دعا گو ہیں اس آستانے پر بیٹھ کر میری بہن سحر صاحبہ جتنی محبت کے ساتھ اور ان کا خانوادہ یہ مجلس برپا کرتے ہیں، میں دعا گو ہوں کہ مولا ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں میری بیوی شرف قبولیت عطا فرمائیں، ان کے خانوادے پر اپنے رحم و کرم کا سایہ رکھیں، زندگی اور صحت و سلامتی ان کے گھر والوں کو عطا فرمائیں، اور جتنی بھی میری مائیں بہنیں میں جتنے بھی مولا کے چاہنے والی بیویاں یہاں تشریف فرما ہیں، سب کی دلی اور شرعی حاجات کو بیوی قبول فرمائیں، اور ہمیں کوئی غم نہ دیں سوائے غم حسین کے، اور غم حسین کسی دل سے کم نہ ہو۔ عزاداران امام، یہ ذکر وہ ذکر ہے۔ آج کی مجلس مولا عباس کا آج تابوت اس گھر سے اٹھایا جائے گا، اور جب مولا عباس کی بات آتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ کیا کیا نہ کہہ دوں میں اس مولا کے لیے کہ جس کو علی مولا نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، وہ عباس کے جسے علی مولا جیسے مولا نے، جس علی نے اپنے لیے ذاتی طور پر اپنے رب سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ وہ علی رات کی تاریکی میں شبوں کی دعاؤں میں اپنے لیے ایک بیٹا مانگ رہا ہے۔ میں کہوں گی مولا آپ نے تو دیا ہی دیا ہے اللہ کی راہ میں، آپ نے تو کبھی اللہ سے کچھ مانگا نہیں، ہمیشہ دیا ہے۔ جو کچھ اللہ نے آپ سے طلب کیا آپ اس کی رضا میں راضی رہے، آپ پرچم توحید بلند کر کے چلتے رہے۔ مولا آپ نے رسول کے سپر بن کر جب آپ ساتھ چلے، میرے مولا علی، ساری جنگیں علی نے لڑی بقائے توحید کے لیے، دعوت ذوالعشیرہ میں گواہی نبوت اور خداوند عالم کی دی، پروردگار عالم کی توحید کی گواہی اور نبوت کی گواہی مولا علی نے دی جب 10 برس کے تھے۔ عشیر سے لے کر غدیر تک ہر مقام پر آپ کو علی ہی علی نظر آئیں گے۔ ہجرت کے بستر پر دیکھیں تو علی نظر آتے ہیں، ہر جنگ بدر میں دیکھیں تو علی نظر آتے ہیں، جنگ احد میں دیکھیں تو علی نظر آتے ہیں، خیبر و خندق کی تاریخ اٹھائیں تو آپ کو علی نظر آتے ہیں، شجاعت کی جوہر دکھاتے ہوئے، تلواریں چلاتے ہوئے، پرچم توحید کو بلند کرتے ہوئے، اور پھر جب آخری وقت آیا تو علی یہ کہہ کر دنیا سے چلے گئے کہ میں کامیاب جا رہا ہوں، بے شک فزتو برب کعبہ، کہ میں اس دنیا سے، رب کعبہ کی قسم، کہ میں دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں۔ کیوں کہا تھا کامیاب جا رہا ہوں؟ اس کی وجہ پتہ ہے آپ کو عزیزان محترم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مولا علی نے وعدہ لے لیا تھا اپنے بچوں سے کہ بیٹا دیکھو یہاں پر میرا سفر ختم ہو رہا ہے، مگر اب اگر
रसूल के दीन पर आंच आई तो तुम पूरी करबला सजा देना। और जब इंसान को ये भरोसा हो कि उसके बच्चे उसके मिशन को मुकम्मल करेंगे तो वो कहता है मैं कामयाब हूँ। इसलिए कि यहाँ पर अगर मेरा मिशन अधूरा रह गया तो मेरी औलाद इतनी लायक छोड़कर जा रहा हूँ कि वो मेरे इस मिशन को मुकम्मल करेगी। और वही हुआ कि मौला अली ने सिर्फ अपने बच्चों से ये वादा नहीं लिया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि करबला सजानी है, बल्कि करबला उस वक्त तक खुदा की कसम मुकम्मल ना होती जब तक शहजादी ज़ैनब हाँ ना कर देती कि जब मेरी बीबी को बुलाया है मौला ने 21 रमजान को और अहदो पैमा हो चुके कि करबला सजेगी, नाना के दीन पर आंच आया तो हुसैन तुम्हें अपने गले पे खंजर चलवाना होगा। कहा बाबा मुझे मंजूर है। कहा बेटा हुसैन अली असगर के गले में भी तीर लगेगा। कहा बाबा मंजूर। कहा बेटा अब्बास ये जो जवान खड़ा है ना मेरा शहजादा, ये कुव्वत बाजू, इसके बाजू कट जाएंगे। कहा बाबा मंजूर है नाना के दीन के लिए। कहा बेटा ये सब कुछ मंजूर है, कासिम की लाश के टुकड़े बिखर जाएंगे। कहा मंजूर। कहा अली अकबर के कलेजे से बच्ची का फल निकाल लोगे। कहा बाबा मंजूर। जब सारी मंजूरियां देते चले आए हुसैन इब्ने अली तो अब वो वक्त आया कि अब कहा बहन की चादर देनी होगी। अगर शहजादी की चादर ना दी, यहाँ पर चंद लम्हों के लिए अज़ादारान इमाम मौला हुसैन खामोश हुए। वो हुसैन जो अब तक कबूल और मंजूर की मंजिलों पर था कि मुझे सब कुछ मंजूर, मेरे अली अकबर का लाशा उठाना भी मुझे मंजूर, अली असगर की कब्र बनाना भी मुझे मंजूर, अब्बास के बाजू उठाना भी मुझे मंजूर, हर चीज मुझे मंजूर। वो हुसैन चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ। जब बात आई बीबी ज़ैनब की चादर की, वहां से बस अज़ादारान इमाम जब चादर तो बीबी को बुलाया, बेटा ज़ैनब अगर तुम मना कर दोगी तो मजाल नहीं है कि कोई ऐसा हो सके कोई तेरी चादर को हाथ लगा सके, मगर गिलाफे काबा की हुर्मत बचाने के लिए मेरी बेटी चादर भी देनी होगी। कहा बाबा मुझे मंजूर है, मैं अपने नाना का दीन बचाने के लिए चादर दे दूंगी। और कहा सिर्फ चादर नहीं देनी होगी ज़ैनब, बाजारों दरबार में खुतबे भी देने होंगे। तेरे भाई की कुर्बानी करबला में दफन हो जाएगी अगर तूने ना बताया कि हुसैन ने सर क्यों कटाया है। तुझे यजीद के दरबार में जाकर खुतबा देकर पलट देना होगा उस दरबार को। तुझे बाजारों दरबार में बताना होगा तू किस रसूल की नवासी है। जब करबला मुकम्मल होगी, जब ये मिशन मुकम्मल होगा, जब बेटी ने भी वादा कर लिया कि बाबा बेशक मेरे सर पे चादर नहीं होगी मगर आप आ जाइएगा बाबा जब सबसे मुश्किल मरहला हो मेरी जिंदगी। कहा बाबा जब बाजारों दरबार की मुश्किल तरीन मंजिलें हों आप आइएगा जरूर। कहा ज़ैनब जो सबसे मुश्किल मरहला होगा तो मुझे आवाज देगी, मैं चला आऊंगा अज़ादारान इमाम। तो फिर बीबी ने कहा था आप देखिएगा बाबा मैं किस तरह से अपने खुदबों से यजीद के तख्त को, उसकी सल्तनत को पलट कर रख दूंगी, मैं हिला कर रख दूंगी बाबा, आप आकर देखिएगा जरूर बाबा। और वही हुआ कि जब मुश्किल मरहला, हर मरहले पे सैयदा ज़ैनब, अब्बास की बहन ज़ैनब, सलाम हो हमारा, हजरत अब्बास की बहन ज़ैनब बहादुरी के साथ, देख कहते हैं ना अली की बन गई बेटी अली हुसैन के बाद, यानी करबला के बाद वो बीबी जो बार बार अली बन गई, वो बीबी कि शाम गरीबा के अंधेरे में जब चादरें लुट गई, सहमी हुई माए बहनें, सहमी हुई बीबियां, सारे बच्चे, अली की बेटी ने, अब्बास की बहन ने एक टूटी हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाया और कहा अब मैं अब्बास बन के पहरा दूंगी, सब बैठ जाओ और डरना नहीं। अब ज़ैनब अब्बास भी है, ज़ैनब अली भी है, ज़ैनब अब पहरा, वो शेर दिल करबला की मेरी बीबी, वो अब्बास की बहन कि जिसके पर्दे का वारिस अब्बास था अज़ादारान इमाम, उस बीबी ने अपना टूटा हुआ नेजा, शाम गरीबा का अंधेरा, सिसकते हुए बच्चे, सहमे हुए बच्चे, अब्बास को पुरसा देने आए आज आप। बीबी खड़ी हो गई है ज़रा जरा सी तमीदी मरहले पर गुफ्तगू मौला अब्बास के फजाइल बयान करूंगी, जरा सा पस मंजर बता रही हूँ। अब ऐज़ान मोहतरम बीबी खड़ी हुई और बीबी ने फिर पहरा देना शुरू किया और उसके बाद करबला से लेकर कूफा और कूफे से लेकर शाम तक की सारी मंजिलों में जनाब ज़ैनब वो शेर दिल खातून के सारी बीबियों को अगर कहीं कदम डगमगाते थे शहजादियों के, कहती थी घबराना नहीं, भाभी उम्मे रबाब, भाभी उम्मे लैला, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब आगे चल रही है। और जब यजीद का दरबार आया, सबसे मुश्किल मरहला था,
مولا کہتے ہیں سب سے مشکل مرحلہ تھا جب دربار یزید میں اس کے دربار کے 7 دروازے تھے، ہر دروازے پر پہرے دار کھڑے تھے، آئینہ بندی کی گئی تھی، دربار کو سجایا گیا تھا، اور عالم یہ تھا کہ ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع ہمارا تماشا دیکھ رہا۔ یہی حق ہے عزاداروں مجلس کا، یہی حق ہے فضائل کی منزل میں مصائب ہو جائیں۔ کہا میری پھوپھی زینب، وہ بی بی دلیری کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، میری پھوپھی زینب بار بار کہتی ہوئی کہ ام لیلہ، بھابھی ام رباب، سب آگے آئیے، زینب آگے آگے چل رہی ہے، یا علی مدد یا علی مدد۔ پہلا دروازہ عبور کیا، دوسرا دروازہ عبور کیا زینب نے، تیسرا دروازہ عباس کی بہن نے عبور کیا، چوتھا دروازہ اما فضا گھبرانا نہیں، ام کلثوم گھبرانا، بیویوں گھبرانا، میں ہوں نا، میں علی کی بیٹی، میں شیر دل بیٹی، میں آگے چل رہی ہوں، سر پہ ردا نہیں ہے تو کیا ہوا، بابا نے مجھے بہت طاقت دی ہے، اور جہاں میرے قدم رک جائیں گے وہاں میرے بابا علی آئیں گے۔ پورے بازار کی کسی منزل میں جناب زینب نے بابا کو نہیں پکارا، کہاں پکارا؟ اپنے بابا کو سنیں گے عزاداروں؟ تیسرا دروازہ عبور کیا، چوتھا دروازہ عبور کیا، یا علی مدد کہے، پانچواں دروازہ، چھٹا دروازہ، ساتویں پر جب شہزادی پہنچی اور سامنے سجے ہوئے دربار کے منظر پہ نظر پڑی، شہزادی کی طاقتیں جواب دے گئیں کہ سجا ہوا دربار تھا، تخت پر یزید بیٹھا شراب پی رہا تھا، 700 کرسی نشینوں کا مجمع، علی کی بیٹی لرز کر رہ گئی، زمین پر بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ تازیانہ لہراتے ہوئے یہ آئے ہیں ظالم، مولا سجاد کو تازیانہ مار کر کہتے ہیں اپنی پھوپھی سے کہو اندر داخل ہوں دربار میں۔ میرے مولا آئے ہیں پھوپھی کے باپ، پھوپھی اماں آپ تو بڑی بہادری سے سارے مرحلے طے کر رہی تھی، پھوپھی اماں آپ تو بابا کے بعد عباس چچا عباس بن گئی تھی، آپ تو اتنی دلیری۔ پھوپھی اماں تازیانے برسانے کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کھڑی نہیں ہو رہی۔ ایک مرتبہ میری بیوی نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ کہا تھا بیٹا سجاد میں ڈر کے نہیں بیٹھی، میں نے 21 رمضان کو اپنے بابا سے یہ وعدہ لیا تھا جو سب سے مشکل مرحلہ ہو بابا تو میں آپ کو آواز دوں گی، میں نے اپنے بابا علی کو بلایا ہے، سب سے مشکل مرحلہ ہے بیٹا یہ میرے لیے کہ شرابی کا دربار ہے، تیری پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں ہے، ایک رسن ہے، 12 گلے ہیں۔ عزاداروں ہم یہ صرف سن کر مسائل پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک عالم دین تھے، نیچے بیٹھ کر مجلس سن رہے تھے، ذاکر نے صرف اتنا پڑھا کہ علی کی بیٹی دربار میں گئی، بھائی اتنا سنا عزاداروں سرو سینہ پیٹنے لگے، سرو سینہ پیٹ کر کہتے ہیں دوبارہ سے پڑھ دے کیا؟ علی کی بیٹی دربار میں گئی، کہا علی کی بیٹی یزید کے دربار میں۔ بس وہ ایک جملہ ایسا تھا کہ وہ عالم دین روتے روتے غش کر گئے، صرف اس ایک جملے پر کہ علی کی بیٹی دربار میں گئی۔ اور عزاداروں بابا کو بلایا، بابا آ جائیے۔ سوچے مولا عباس کا منظر جو چادر کا وارث تھا، اور پھر بی بی نے جو خطبے دیے دربار میں جا کر، آج عباس کو پرسہ دینے آئے ہو یا زینب کو عباس کا پرسہ دینے آئے ہو یا عباس کو زینب کی چادر کا پرسہ دینے آئے ہو؟ عزاداران امام ایک مرتبہ شہزادی پہنچی ہے دربار میں، اور ایک مرتبہ جب خطبے کا آغاز کیا تو شاعر نے کہا کہ زینب کے وہ خطبات، وہ آیات کا طوفان، جذبوں کا تلا تم وہ تہے تابش ایمان، ہر حرف کے ادراک میں کھلتا ہوا قرآن، اور یک جنبش لب صورت برق سر فاران، اور بجھ بجھ گیا باطل کہ نشاں تک نہیں ملتا، اب بیعت فاسق کا نشاں تک نہیں ملتا۔ تو یہ وہ بی بی زینب ہے عزاداران امام کہ جنہوں نے اس طرح سے اپنے بھائی کی فتح کا اعلان کیا۔ اس عباس کا ذکر کر رہی ہوں جس کے لئے کہا جاتا ہے زینب کا پردہ عباس، اس علی نے جس نے کربلا سجا دی، جس نے کہا میں کامیاب جا رہا ہوں، اس علی نے اپنے رب سے پوری زندگی میں فقط ایک دعا مانگی، اور اس دعا میں عباس کو مانگا۔
اور یہ کہہ کر مانگا ہے پروردگار مجھے ایک ایسا حسین بیٹا عطا کر، ایسا شجاع، ایسا دلیر، ایسا خوبصورت کہ وہ میرے حسین کا قوت بازو بن کر حسین کے ساتھ ساتھ رہے۔ جبھی تو شاعر نے کہا تھا، کون عباس؟ جس کے لیے کہا شاعر نے کہ چن لی خیال نے جو ازل سے علی کی عین، بے عزت الرسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، اور والناس کی یہ سین یہ نطق دل حسین۔ ارے ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ جی 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 اللہ صلی اللہ یا عباس یا عباس جیو میری یاس یا عباس یا عباس نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ مولا سلامت رکھیں یا علی مدد کہنے والوں۔ جانے محترم شخصیتیں تو ہزاروں گزری ہیں اس دنیا میں، لیکن جس طرح سے مولا عباس نے اپنے آپ کو پیار کروایا ہے پوری دنیا سے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہمیں۔ اور میں کہوں گی کہ وہ کیوں نہ چاہا جائے جسے علی نے ٹوٹ کر چاہا ہو، زمانے کے دلوں میں وہ کیوں نہ راج کرے، اور زمانہ اسے کیوں نہ چاہے جسے فاطمہ زہرا نے ٹوٹ کر چاہا ہو۔ جناب سیدہ اپنی زندگی میں دعائیں مانگتی تھی مولا عباس کے لیے، وہ کیوں نہ آج کی مجلس وہ مجلس ہے مولا عباس کا ذکر ہے تو مولا فرماتے ہیں سرکار ولی اصل قائم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام صلی اللہ کہ جہاں میرے عباس کا ذکر ہو وہاں آپ کی صدارت اس فرش کی میں خود کرتا ہوں۔ جسے جو دعا مانگنی ہو مانگ لیا کریں، عباس کے صدقے میں امام زمانہ آپ کی دعاؤں کو اسی وقت قبول کرتے ہیں، قبولیت پہ دستخط کر کے فرشتوں کے ذمے لگا دیتے ہیں۔ تو آج جو دعا مانگنی ہو مانگیے گا۔ تو اذان محترم یہ وہ مولا عباس میرے کہ کیوں نہ چاہا جائیں جنہیں رسول نے چاہا ہو، جنہیں فاطمہ زہرا شہزادی کونین نے ٹوٹ کے چاہا ہو، جنہیں حسن و حسین نے ٹوٹ کر چاہا ہو، جنہیں چھوٹی شہزادی سکینہ نے ٹوٹ کے چاہا ہو، تو پھر وہ کیوں نہ چاہا جائے۔ اور میں کہوں گی عباس نے بھی حسین کے گھرانے اور حسین کو ایسا چاہا کہ آج زمانے سے پیار لے لیا، انڈیل دی زمانے کے دلوں میں حسین نے عباس کی محبت کہ ادھر نام عباس آتا ہے ادھر آپ کے دل میں محبتوں اور عشق کا سمندر موجزن ہو جاتا ہے، ٹھاٹے مارنے لگتا ہے۔ یہ وہ عباس علمدار کہ ہر امام نے، ہمارے ہر معصوم نے بعد کربلا جب جب بھی ذکر ہوا، جب جب بھی بزم سجی ائمہ کی، ہر امام نے تفصیل کے ساتھ مولا کا تذکرہ کیا ہے۔ اور چوتھے امام کا تو عالم یہ تھا کہ جب کربلا بیان کر رہے تھے چوتھے امام بتایا کرتے تھے کربلا میں کیسے بازو کٹ گئے میرے چچا کے، اور کیسے میرے چچا کا سر نوکے نیزہ پر ٹھہرتا نہیں تھا، جب ان کی نظر میری پھوپھی کے کھلے ہوئے سر پہ پڑتی تھی تو نیزے کی نوک سے نیچے گر جاتا تھا، پھر میرے چچا کے سر کو گھوڑے کی گردن سے باندھ دیا گیا، اور جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیوں باندھا تو کہا گیا تھا 9 مرتبہ شمر نے حضرت عباس کے سر کو نوکے نیزہ پر بلند کیا، مگر جب ماؤں بہنوں کے کھلے سروں پر نظر پڑی تو نیچے گر جاتا۔ تو یہ وہ غیرت دار عباس میرے مولا فرما۔ اب مولا حضرت عباس کا ذکر کر رہے ہیں اور صحابی نیچے بیٹھ کر پوچھ رہے ہیں، اور جتنی دفعہ بھی مولا عباس کا نام آتا تھا تو مولا سید سجاد احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر مولا عباس کا نام آتا، پھر مولا کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کتنی مرتبہ کھڑے ہوں گے؟ کہا جتنی مرتبہ میرے جد عباس کا نام لوگے، اس لیے کہ یہ میرے مولا میرے چچا عباس وہ ہیں ساری عمر بھی اگر تم ان کا نام لیتے رہو تو سید سجاد چچا کے احترام میں ساری عمر کھڑا رہے گا۔ یہ وہ عباس علمدار ہیں عزاداران امام کہ جن کے لیے چوتھے امام نے فرمایا مولا حسین کی سب سے بڑی شہادت کربلا میں سید الشہداء، اس کے بعد حضرت عباس ہیں،
اس کے بعد باقی شہید ہیں جتنے بھی کربلا کے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ مولا عباس وہ ہیں میرے چچا کہ جب روز محشر ان کی سواری میدان محشر میں آئے گی تو انبیاء ان پر رشک کریں گے, انبیاء غبط کریں گے. غبط, پوچھنے والوں نے پوچھا غبط کسے کہتے ہیں؟ غین بے توئے نیچے زیر لگا ہوا ہے غبط. تو پوچھنے والوں نے پوچھا مولا غبط کسے کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا, اس کو تفصیل کے ساتھ اگر میں اپنے بچوں کے لیے پیش کروں, غبط کیا ہوتا ہے کہ کسی کا مقام و منصب دیکھ کر, کسی کی عزت و شہرت کا پائیدان دیکھ کر آپ اس پر رشک کریں کہ کاش ہمیں یہ عہدہ مل جاتا, کاش ہم یہ ہوتے. مطلب کوئی آپ کا آئیڈیل ہو, کوئی آپ کا رول ماڈل ہو, تو آپ کا دل چاہے کہ کاش ہمیں یہ مقام و منصب مل جاتا, کاش ہم ہوتے اس کی جگہ, یہ ہم ہوتے. تو مولا نے فرمایا غبط سے کہتے ہیں رشک کرنے کی کیفیت کو. تو کہتے ہیں کہ جب مولا عباس, اب مولا نے اصحاب کا مجمع بیٹھا ہوا تھا اور سب بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عباس کا ذکر ہو رہا تھا, تو چوتھے امام نے فرمایا کہ جب میدان حشر سجے گا اور میدان محشر کامل ہو جائے گا اور سب انبیاء بھی کھڑے ہوں گے, بہت توجہ رکھیے گا, سب انبیاء کھڑے ہوں گے, سب اولیاء کھڑے ہوں گے, سب کھڑے ہوں گے, تو سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے. 4 معصومین کھڑے ہوں گے, کربلا والے کھڑے ہوں گے, میدان حشر کامل ہو جائے گا اور سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے. ہر نبی ایک دوسرے کو پہچانے گا, جناب آدم جناب نوح کو پہچانیں گے, جناب نوح جناب ابراہیم کو, ابراہیم جناب اسماعیل کو, جناب یوسف جناب یعقوب کو, سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے. کہتے ہیں میدان کامل ہوگا, سب کو پتا ہوگا مولا حسین کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہوگا, مولا علی کا چہرے سے نور پھوٹ رہا ہوگا, سرکار ختم مرتبت کا چہرہ کہ نور سے پورا میدان محشر منور ہو رہا ہوگا. یہ وہ ہستیاں ہوں گی سب. کہتے ہیں ایسے میں ایک سواری سفید گھوڑے پر ایک گھڑ سوار آئے گا, سفید گھوڑے پر ایک گھڑ سوار آئے گا, سفید لباس پہنا ہوا ہوگا اور سفید گھوڑا ہوگا اور اس کے سر پر علم کا سایہ ہوگا اور وہ گھوڑا اوپر سے ایسے پرواز کرتا آئے گا, لگے گا جیسے کوئی بادل کا ٹکڑا اڑتا ہوا, بادل کا ٹکڑا. جی جی مولا سلام. بادل کا ٹکڑا اڑتا ہوا, پرواز کرتا ہوا, اب ایک دم آواز گونجے گی کہ اہل محشر بہت خوبصورت اور حسین اور پروقار سواری آ رہی ہے. ایک مرتبہ تمام اہل محشر جو میدان حشر میں کھڑے ہوں گے, انبیاء بھی ہوں گے, اولیاء بھی ہوں گے, سب لوگ کامل ہوگا میدان حشر. ان کی نظریں اوپر اٹھیں گی, ایک مرتبہ دیکھیں گی تو اس کے حسن اور جمال کو دیکھتے رہ جائیں گے. وہ بادلوں کا گھوڑا, وہ بادلوں پر لگے گا سب گھوڑا اڑتا ہوا آ رہا ہے اور وہ جو سوار بیٹھا ہوگا اس کی غلافی آنکھیں ہوں گی, حسین چہرہ ہوگا, ستوہ ناک ہوگی اور غلافی آنکھوں اور خوبصورت اس کے جو ہیں ابرو ہوں گے, مانند کمان اس کے ابرو ہوں گے اور سیاہ ڈیلوں کے اطراف. جیو جیو مولا السلام. سیاہ ڈیلوں کے اطراف جو سفیدی ہوگی ایسا لگے گا جیسے شفاف پانی میں سچے موتی بھرے ہوئے ہیں. ستوہ ناک ہوگی, ایسا لگے گا جیسے ورق زرد پر گلاب کی کلی رکھی ہو. مانند کمان ابرو ہوں گے, حسین 14ویں رات کے مانند چمکتا ہوا چاند کی طرح چہرہ ہوگا, اور کیوں نہ ہو کہ وہ قمر بنی ہاشم ہوگا, چاندوں کا چاند ہوگا. کہتے ہیں کہ اب وہ گھوڑے پر وہ گھڑ سوار اس کے حسن اور اس کے نور سے پورا میدان محشر جگمگا اٹھے گا اور سارے انبیاء ایک دوسرے سے, مولا فرما رہے چوتھے امام, سارے نبی جو کھڑے ہوں گے وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے, اس کا جلال کیسا, اس کی ہیبت کیسی, اس کا رعب و دبدبہ کیسا, اس کا حسن کیسا کہ نظر ہٹانے کو جی نہیں چاہتا, آنکھیں جھپکنے کو دل نہیں چاہتا. ایک مرتبہ میدان محشر میں آواز گونجے گی کہ یہ علی کا شیر ابو الفضل عباس آ رہا ہے, یہ عباس کی سواری ہے. مل کے جی جی مولا سلام محمد
مولا سلامت رکھے. یہ علی کا شعر عباس آ رہا ہے, ابو الفضل. یہ علی کی دعا جسے اللہ نے خاص طور پر علی کے دامن مراد میں اتارا. حسین کا قوت بازو آ رہا ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا جب میرے چچا کی سواری میدان محشر میں آئے گی تو سارے انبیاء میرے چچا کو دیکھ کر غبط کریں گے, رشک کریں گے اور یہ کہیں گے کاش ہم عباس ہوتے, کاش ہم عباس ہوتے مل کے. جی یا عباس, جی 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 یا عباس یا عباس. مولا سلامت. دونوں ہاتھ اٹھا کر یا علی یا علی مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے یا علی مال محمد. تمام انبیاء غبط کریں گے, میرے چچا پر رشک کریں گے, کاش ہم عباس ہوتے, کاش ہم ابا. میں کہوں کہ انبیاء سے کہ نبوت تو خود ہی اپنے آپ میں اتنا بڑا عہدہ ہے. نبوت تو سب سے بڑا عہدہ ہے اللہ کے بعد, توحید کے بعد سب سے بڑا عہدہ. اتنا بڑا عہدہ پا کر بھی اللہ جانے عباس کے پاس کون سا عہدہ ہے کہ انبیاء عباس کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ کاش ہم عباس ہوتے. درود بھیجے مولا مل کے. یا علی مدد. السلام نے کہا تھا 7 بھائی نہ دیتے عباس جیسا بھائی. سبحان اللہ, بے شک بے شک, کیا بات ہے. بالکل, کتنا خوبصورت جملہ میری بہن نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اتنے سارے بھائی نہ دیے جاتے مگر فقط ایک عباس جیسا, بس ایک ہی بھائی دے دیتے. تو بھائی ایسا کہ عزاداران امام کیوں نہ تحفہ دے گا اللہ تعالیٰ اتنا حسین کہ جب مانگنے والا علی ہو اور دینے والا بھی علی العظیم ہو, تو جب ایک علی دوسرے علی کو کوئی تحفہ دے گا, علی العظیم جب علی کو. اور دیکھیں ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت مانگتے ہیں, ہم سے بھی دنیاوی اگر ہم مثال لیں, بھائی ہر وقت مانگ رہے ہیں, بھائی ہمیں 10,000 دے دو, ذرا ضرورت ہے, ادھار چاہیے, 5,000 دے دو. ہاں ایک دفعہ نہیں مانگتے, بار بار, تو ہمارے نظروں سے ان کا امیج ایک دم سے وہ ہو جاتا ہے, ہم نے ہر وقت یہ تو مانگ. ایک ہوتا ہے خوددار انسان جو بھی حالات ہو کبھی نہیں مانگتا, کبھی اپنا رونا آپ کے سامنے نہیں روئے گا کہ بھائی یہ ہے یہ, لیکن اگر زندگی میں کبھی وہ آپ کے سامنے مانگ لے تو آپ کا دل چاہے گا جتنا مانگا اس سے زیادہ دے دوں اسے میں, اس لیے کہ یہ اتنا خوددار ہے, اس نے ساری عمر مجھ سے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں, اس کے حالات میرے سامنے بھی رہے پھر بھی اس نے ہاتھ نہیں پھیلایا, لیکن ایسا خوددار. اب زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ مانگ رہا ہے, جو مانگ رہا ہے میں طلب سے زیادہ نہ عطا کر دوں. تو مولا علی بھی اس خوددار شخصیت کا نام کہ جس نے اپنے رب سے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں. اب جب علی نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں تو پہلی مرتبہ جب اللہ نے دیکھا میرا علی مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے تو پھر میں ایسا بیٹا کیوں نہ عطا کروں. جی یا علی یا علی, جی جی اللہ صلی اللہ. تو جب دیکھا اللہ نے کہ علی مانگ رہا ہے تو پھر اللہ نے ایسا بیٹا عطا کیا کہ رشک کرتا ہے زمانہ اس بیٹے کو دیکھ کر, اس بھائی جو حسین کا قوت بازو بن کر آیا. کہ میرے مولا حسین علیہ السلام نے اتنے بڑے جملے مولا عباس کے لیے فرمائے. مولا حسین نے تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ ہم پنجتن کی وحدت کو ابو الفضل عباس کہتے ہیں. ہم پنجتن کی وحدت کو ابو الفضل عباس کہتے ہیں. پھر فرمایا ہم پنجتن اللہ کے راز ہیں, ہم پنجتن اللہ کے راز ہیں اور عباس ہمارا راز ہے. ہم پنجتن اللہ کی حقیقت ہیں, ہم پنجتن, بہت توجہ رکھا ایک جملے پر. مولا نے فرمایا ہم پنجتن اللہ کی حقیقت ہیں اور عباس ہماری حقیقت ہے. ہم پنجتن میں اللہ نظر آتا ہے, اگر دیکھو تم, ہم پنجتن میں اللہ نظر آتا ہے اور ہم اپنے عباس میں نظر آتے ہیں, اور ہم اپنے عباس میں نظر آتے ہیں.
ہم پنجتن میں اللہ نظر آتا ہے اور ہم اپنے عباس میں نظر آتے ہیں. ہماری فضیلتوں اور صفتوں کا مجموعہ ہے ہمارا عباس. عباس کو کیا میں بیان کروں کہ جناب ام البنین نے خواب دیکھا تھا کہ ان کی آغوش میں ایک 14ویں رات کا چاند اترا ہے اور 3 ستارے اترے ہیں. اب جب خواب دیکھا، مولا علی کے عقد میں ابھی نہیں آئی تھی جناب ام البنین، پہلے خواب دیکھا تھا. خواب جو دیکھا تو قبیلے کے ایک بزرگ کے پاس ماں بیٹیاں گئی، ماں سے خواب بیان کیا تو کہا کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں قبیلے کے وہ بزرگ، تو چلو چل کے ان سے خواب بیان کریں. ہوتا ہے اکثر میرے پاس بھی فون آ رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس بھی، اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا تو کوئی اگر بہت پہنچا ہوا ہے، ہم تو کوئی پہنچے ہوئے نہیں ہیں، پھر بھی ذاکرہ سمجھ کے کہ بھئی ذاکرہ اہل بیت ہیں، خواب بتا دیں اس کی تعبیر کیا ہوگی. تو بعض لوگوں کو تعبیر پتہ ہوتی ہے، پتہ چل جاتی ہے یہ تعبیر ہوگی اس کی. اب گئے ہیں عزیزان محترم، خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا، بزرگ سے بیان کر رہے ہیں کہ 14ویں کا ایک چاند میری آغوش میں اترا، 3 ستارے اترے. جب میں نے سینے سے لگایا تو میرے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے دامن کو خالی پایا. قبیلے کے بزرگ نے مسکرا کر دیکھا اور جناب فاطمہ کلابیہ کی والدہ سے کہا، جناب تمامہ کلابیہ سے کہا کہ تمہاری یہ بیٹی بڑی خوش نصیب ہے، بہت جلدی اس کا عقد ایک عظیم ہستی سے ہوگا اور اللہ اس کو 4 بیٹے عطا کرے گا. اس کا جو پہلا بیٹا ہوگا نا وہ پوری کائنات میں عزت و شہرت پائے گا، ہمارے قبیلے کا وہ فخر ہوگا. اور جو پہلا بیٹا ہوگا وہ اتنا حسین ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکتا ہو. تو یہ جو اس سے پہلا چاند اترتا ہوا دیکھا اپنے دامن میں، یہ اس کا پہلا بیٹا ہوگا. اور جو 3 ستارے دیکھے اس نے، وہ اس کے 3 اور بیٹے ہوں گے جو 14ویں کے چاند کی چاروں طرف ستاروں کی مانند چمکیں گے. عزاداروں، تو یہ وہ مولا عباس. اور پھر جناب ام البنین کو ان کے خواب کی تعبیر مل گئی اور 4 شعبان کی وہ خوبصورت تاریخ کہ جب مولا عباس مولا علی کی دعاؤں کا ثمر بن کر جناب ام البنین کی آغوش میں قرآن کی طرح نازل ہوئے اور بے اختیار شاعر یہ پکار اٹھا کہ نوبت بجی سجی وہ خیالوں کی انجمن. نوبت بجی سجی وہ خیالوں کی انجمن اور پیدا ہوئی جبین تخیل پہ وہ شکن، ابری شفق میں ڈھل کے نکھرتی ہوئی کرن اور پہنا عروس وقت نے غیرت کا پیرہن. یعنی یہ جو وقت کی دلہن تھی اس نے غیرت کا پیرہن پہن لیا. کیوں پہن لیا غیرت کا پیرہن؟ اس لیے کہ ابھرا ہے مہتاب جو ام البنین کا، ملتا ہے آسمان سے مقدر زمین کا. ابھرا ہے مہتاب جو ام البنین کا، ملتا ہے آسمان سے مقدر زمین کا. اور پھر شاعر نے حسن بیان کیا تو کیا کہا؟ کہتا اللہ رے بچپنے میں یہ عباس کی پھبن انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا باغ پر. جوانی کو تو چھوڑ دینا، بچپن سنے عباس کا. اللہ رے بچپنے میں وہ عباس کی پھبن انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا باغ پن. اور آنکھیں ہیں شوق شوق تو چہرہ چمن چمن اور رخسار پھول پھول تو زلفیں شکن شکن. رخسار پھول پھول تو زلفیں شکن شکن. عباس کبریا کا عجب انتخاب تھا، طفلی میں بھی علی کا مکمل شباب تھا. طفلی میں جی جی اللہم صلی اللہ مل کے اگلی یاد بہت سال پہلے پڑھا تھا جو سال ابھی فریش یاد میں آیا، سناؤں گی کل. عباس ابھی بہت مجلس سے پڑھ لیں. علی 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 جیو جیو مولا سلامت رکھیں. سلامات مولا سلامت مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. عباس کس علی کا بیٹا ہے؟ زداران امام
کہ عباس کبریا کا عجب انتخاب تھا، طفلی میں بھی علی کا مکمل شباب تھا۔ کردار کیا تھا عباس کا؟ شاعر نے کہا کردار کردگار کی شاہی میں لازوال، گفتار بولتے ہوئے قرآن کی مثال، رفتار میں وہ عزم کے محشر بھی پائے مال، چہرے پہ وہ جلال کے یاد آئے ذوالجلال، چہرے پہ وہ جلال کہ یاد آئے ذوالجلال، اور وہ حشر کی تپش کا بھلا کیوں گلا کرے، وہ حشر کی تپش کا بھلا کیوں گلا کرے، عباس کا عالم جسے چھاؤں عطا کرے، عباس کا عالم جسے چھاؤں عطا کرے، وہ حشر کی کردار کردگار کی شاہی میں لازوال، گفتار بولتے ہوئے قرآن کی مثال، رفتار میں وہ عزم کے محشر بھی پائے مال، چہرے پہ وہ جلال کے یاد آئے ذوالجلال، وہ حشر کی تپش کا، یا یوں کہہ لوں، یوں کہہ لیتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں، وہ حشر کی نہیں، ہم حشر کی تپش کا بھلا کیوں گلا کریں، ہم حشر کی تپش کا بھلا کیوں گلا کریں، ارے عباس کا عالم ہمیں چھاؤں عطا کرے، عباس کا عالم ہمیں چھاؤں عطا کرے، مل کے جیو مولا سلامت رکھے، اللہ صلی اللہ مولا سلامت یا واہ سبحان اللہ، سانسوں واہ جیو جیو سلامت جیو اللہم صلی اللہ۔ میرے مولا کا تو علم ہی اتنا حسین ہے کہ اگر میں علم پہ مجلس پڑھوں تو پورا خمسہ پڑھ سکتی ہوں، صرف 5 مجلسیں صرف علم کی شان پر، کہ اس علم کی ہیبت کیا ہے، اس کا رعب و دبدبہ کیا ہے، اس کا جلال کیا ہے، اس علم عباس کی عظمت کیا ہے، یہ علم عباس کن فضیلتوں کا حامل ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ کون سا علم ہے جو عباس کو ملا 10 محرم کو باقاعدہ؟ یہ وہ علم ہے جو جناب شیس علیہ السلام کو من جانب اللہ عطا کیا گیا تھا۔ علم کی اگر ہم تاریخ پڑھے، مختصر بتا رہی ہوں، جناب شیس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ علم عطا کیا گیا، یہ انبیاء کی میراث تھا، اور جناب شیس سے چلتا انبیاء سے ہوتا یہ علم آیا ہے، سرکار ختمی مرتبت تک پہنچا۔ سرکار ختمی مرتبت نے یہ علم علل اعلان باقاعدہ اعلان کر کے جو دیا، وہ کس کو دیا تھا؟ مولا علی کو دیا، خیبر میں، باقاعدہ خیبر میں اعلان کر کے۔ ویسے تو ہر جنگ میں مولا علی کے پاس رہا یہ علم، لیکن خیبر واحد جنگ جس میں رسول نے اعلان کیا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، جو قرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو محب خدا ہوگا، جو محبوب خدا ہوگا، جو محب رسول، جو محبوب رسول ہوگا۔ 7 صفات بتائیں رسول نے، نام پردے میں چھپا لیا، نام نہیں بتایا، اب اصحاب پہ چھوڑ دیا کہ اگر معرفت کی منزلوں پر ہو تم تو پہنچ جاؤ میرے علی تک، اور اگر نہیں ہو معرفت کی منزلوں پہ تو ساری رات بہت سارے اصحاب خود ہی سمجھتے رہے کلف۔ میرے بابا علامہ عرفان حیدر آبادی کے جملے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا تو علم لینے کی خواہش تو سب کو تھی، مرد بننے کی خواہش تو سب کو تھی، تو بابا کے جملے کلف کے کپڑے پہن کر، خضاب لگا کر ساری رات لوگ ٹہلتے رہے، نیند نہیں آ رہی تھی کہ صبح کون وہ مرد ہوگا جسے رسول علم عطا کریں گے، کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، جو مرد ہوگا۔ علی کا تو تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں تھا، اس کے مولا علی تو تھے ہی نہیں نا خیبر میں، انہیں تو چھوڑ آئے تھے۔ بس ادھر عزیزان محترم صبح نمودار ہوئی، صبح کا وقت ہوا، بے چینیاں اصحاب کے دلوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ادھر مولا علی نماز ادا کر رہے ہیں، ادھر رسول نے فرمایا اب ادھر آؤ سلمان، مدینے کی راہوں پر ذرا نظریں گاڑ کر بیٹھ جاؤ، اور ادھر ایک مرتبہ ناد علی کا ورد شروع ہوا، ادھر پہلی ناد علی ختم ہوئی، ادھر مدینے کی مسجد میں علی نے اپنا مصلی سمیٹا، نماز ختم کی، ادھر دوسری ناد علی شروع کی رسول نے، ادھر خنبر کو علی نے آواز دی خنبر، تیسری ناد علی ادھر ختم، دوسری ختم ہوئی اور تیسری شروع ہوئی، ایک مرتبہ کا خنبر جاؤ میری
ذوالفقار لے کر آؤ. بس ادھر قمبر نے دخل باب کیا, بولا نہیں کہ مولا نے ذوالفقار منگائی ہے, بس جناب سیدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. معرفت کی منزلوں پر پہنچی ہوئی جناب فضا, ہاتھ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا, قمبر نے یہ نہیں کہا مولا نے ذوالفقار منگوائی ہے دے دو, بس ادھر دروازہ کھلا ہے. فضا نے دروازہ کھولا, ادھر فضا کے ہاتھوں میں ذوالفقار تھی. قمبر لے کر ذوالفقار گیا. جبھی تو شاعر نے کہا کہ قمبر کو دی صدا کہ میرا راہوار لا, ارے بھائی بلا رہے ہیں میری ذوالفقار لا. درود دے مل کے جی صلی اللہ وآلہ محمد. تو یہ ذوالفقار پہنچی اور پھر قمبر نے یہ بھی کہا کہ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خیبر جا رہا ہوں, رسول نے بلایا ہے. زمین کی تنابوں کو زمین کو کھینچنا پڑا, سمٹے, فاصلے علی کے لیے سمٹے, زمین علی کے لیے سمٹی. اور میں کہوں گی بھائی علی تو ابو تراب ہیں, مٹی کے باپ ہیں. اگر یہ مٹی یہ زمین اپنے باپ کے لیے نہیں سمٹے گی تو تمہارے لیے سمٹے گی یا ہمارے لیے سمٹے گی؟ فاصلے علی کے لیے سمٹے, زمین علی کے لیے سمٹی. قمبر نے کہا مولا ہمیں بھی لے چلیں. مولا نے کہا میرے قدموں سے لپٹ جا. ادھر قمبر لپٹا, ادھر تیسری ناد علی ختم ہوئی, اور ادھر مولا علی مشکل کشا خیبر کے میدان میں پہنچے ہوئے تھے. ایک مرتبہ علم علل اعلان علی کو عطا کیا, علی لو. تو یہ علم باقاعدہ مولا علی کو عطا کیا, مگر علمدار کا لفظ علی مولا کو نہیں ملا. حالانکہ ساری عمر مولا علی کے ہاتھ میں رہا یہ علم, مگر علمدار کا لقب مولا علی کو نہیں ملا. اللہ جانے کس انداز سے 10 محرم کو فقط 9 گھنٹے کے لیے یہ عباس نے علم اٹھایا. علمدار کا لفظ مولا عباس سے منسوب ہو گیا. یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی کیسے منسوب ہوا. ابھی تھوڑا سا ذرا علم کی بات کر لیں کہ اس علم کا جلال کیا ہے. عزیزان محترم, اس علم کا جلال یہ ہے کہ علماء نے لکھا, اور ناصر الملت صاحب نے بھی لکھا. عزیزان محترم کہتے اپنے مستقل دباچے میں لکھا کہ کربلا میں جو مولا عباس کا علم ہے, روز عاشورہ سے لے کر قیامت کی سحر ہونے تک اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ 70,000 کی زمین پر نازل ہوتے ہیں اور عباس کے علم کے سامنے کھڑے ہو کر عباس کے علم کو سلامی پیش کرتے ہیں. 70,000 فرشتے غازی کے علم کو سلام کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں. تو یہ وہ علم ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی زندگی میں جھوٹی سچی قسمیں کھاتے رہتے ہیں, بعض لوگوں تو بہت ہی عادت ہوتی ہے اللہ کی قسم ایسا ہوا, مولا کی قسم ایسا ہوا. ہر بات پہ قسم نہیں کھانی چاہیے, لیکن عادت ہوتی ہے نا بات کی, بھائی خدا کی قسم یہ بات ہوئی, خدا کی قسم ایسا ہوا تھا. ہاں لیکن عزیزان محترم اگر کوئی آپ سے یہ کہے ذرا عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے قسم تو کھاؤ کہ کیسا ہوا, سچی جھوٹی قسم تو دور کی بات ہے, سچی قسم کھاتے ہوئے بھی خوف کی لہر ریڑھ کی ہڈی سے درد بن کے نکل جائے گی, ایک جھرجھری آ جائے گی. عباس کی قسم نہیں کھا سکتے, جھوٹی کوئی عباس کی قسم کھا نہیں سکتا. عزیزان محترم تو عزیزان محترم یہ علم کے جلال کا علم ہے میرے مولا عباس کے. جبھی تو شاعر نے کہا کہ دل کانپنے لگتا ہے پھریرے کی ہوا سے, ارے عباس کا پرچم ہے کوئی کھیل نہیں ہے. درود بھیج دے محمد والے محمد. اللہ تھینک یو بس. پیاس نہیں بن سکتا, بے شک کبھی الماس نہیں بن سکتا. بے شک تخلیق علمدار کو خالق نے کہا, کر کے تخلیق علمدار کو خالق. واہ واہ, اب کوئی دوسرا عباس نہیں بن سکتا. واہ واہ, بے شک. دونوں ہاتھ اٹھا کے آخری نعرہ اللہ, تو بھٹک جاؤں گی ٹاپک. تو بس یہ عباس میری بہنیں مجھے موضوع بتائے جا رہی ہیں, اس لیے کہ ماشاءاللہ یہ ہر مجلس میں میرے ساتھ ہوتی ہیں. مولا عباس کے صرف نام پر
اتنے ساری گفتگو ہو سکتی ہے. کبھی وہ کہہ رہی ہے مولا عباس کی شادی سنا دیں, کبھی ان کا صحرا سنا دیں, کبھی ان کا خطبہ سنا دیں, کبھی مولا عباس کا حسن سنا دیں, کبھی ان کی جنگ سنا دیں, کبھی ان کا جمال سنا دیں, کبھی ان کا جلال سنا دیں. ارے کیا کیا سنائیں, آپ کو پورا ایک اشرا منعقد کرنا پڑے گا اور پھر ہر دن ایک ایک مجلس ہوگی. الہی آمین, الہی مولا سلامت رکھیں. تو یہ تو فضائل کا جو سمندر ہے نا, اس کو کوزے میں سمیٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. شادی ایک الگ موضوع ہے, پوری مجلس الگ ہے وہ, اور انشاءاللہ میں کبھی سناؤں گی مولا عباس کی شادی کہ کس شان سے میرے غازی کی شادی ہوئی تھی اور کس شان سے صحرا بندھا تھا. اور جب صحرا باندھ کر بس 2 جملے آپ کی فرمائش میں یہیں سے مصاحب سے مسلسل ہو جاؤں گی کہ یہ وہ عباس علمدار عزیزان محترم کے جب جوان ہوئے اور جناب ام البنین کے دل میں خواہش جاگی کہ میرے بیٹے عباس جوان عالم شباب پر دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں, مولا میں چاہتی ہوں سر پہ صحرا بندھا دیکھ لوں. 32 برس کی عمر میں تو میرا چمن ہی اجڑ جائے گا, میرا عباس ہی دنیا سے. تو میں چاہتی ہوں جوانی کا عالم ہے بہاریں دیکھ لوں اپنے بچے کی. تو میرے مولا عباس کی جب شادی ہوئی ہے تو کس شان سے شادی ہوئی ہے, یہ میں آپ کو کسی اور مجلس میں تفصیل سے بتاؤں گی. ابھی مختصر بتا رہی ہوں. عزیزان محترم, درود بھیج دے محمد والے. کہ جب مولا عباس دولہا بن کر چلے ہیں, بہت توجہ, دولہا بن کر چلے ہیں بارات لے کر, عزیزان محترم چلے ہیں. زکیہ بنت شعیب نام تھا آپ کی زوجہ کا, بہت خوبصورت اور حسین اور بہترین خاندان سے آپ کا تعلق تھا. عزیزان محترم کہتے ہیں کہ جب دولہا بنایا, امام حسن حسین نے دولہا بنایا اپنے عباس کو, سر پہ عباس کے شبر نے امامہ باندھا, یہ امامہ ہی تھا غازی کے لیے تاج وفا, اور دوش عباس پہ شبیر نے جب ڈالی ابا, یہ ابا وہ تھی کہ جو بن گئی بہنوں کی ردا. ارے کیوں نہ وہ ناز کرے جس کو سجائیں شبیر, ہے خوشا وہ کہ جسے دولہا بنا شبیر, ہے خوشا. اور پھر صحرا بندھا, جنت کے گلابوں سے بن کر صحرا آیا تھا, بن کے جنت کے گلابوں سے جو صحرا آیا, اور حسی مادر غازی نے بنایا صحرا, اور شوہر حضرت زینب نے اٹھایا صحرا, اور فرق عباس پہ شبر نے سجایا صحرا. چاند نے غازی کے چہرے کی بلائیں لے لیں. اور عزیزان محترم اتنا حسین اشعار اور خوبصورت, آپ میلاد جب ہوتا ہے تو مولا عباس کا صحرا ہم کہتے ہیں نا منقبت خوانوں سے کہ خاص طور پہ مولا عباس کا صحرا سنائیے عزیزان محترم. بڑھ کے سورج نے چمکنے کی ادائیں لے لیں, چاند نے غازی کے چہرے کی بلائیں لے لیں, اور صحرا غازی کے بندھا عرش تلک بات چلی, غل سویرے کا ہوا سوئے آدم رات چلی, اور ایک ایک حور لیے ہاتھوں میں سوغات چلی, اور شیر باراتی بنے شیر کی بارات چلی. شیر باراتی بنے, شیر باراتی بنے, شیر کی بارات. اور خاندان بنی ہاشم میں تو سبھی شیر تھے, ایک سے ایک حسین, ایک سے ایک خوبصورت. عزیزان محترم سبھی شجاع تھے, سبھی جواں تھے, سبھی طویل قامت تھے, سبھی خوبصورت. تصور کریں بیچ میں مولا عباس دولہا بنے ہوئے ہوں گے, 18 جوانان بنی ہاشم نے, بیٹا بیٹھ جاؤ میرا بچہ, بیٹھ جاؤ جان, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. درود بھیجے محمد. یا عباس یا عباس, مولا سلام علیکم. یا عباس یا عباس, جی یا تو سب مولا سلامت رکھے, مولا سلام صلی اللہ. تو جب بارات چلی ہے, بس یہاں پہ میں یہیں سے مسائل سے مسلسل ہو جاؤں گی کہ جب میں نے پورا موضوع اپنی بہن کے لیے بدل دیا. میں علم پہ بات کر رہی تھی, پھر کبھی کریں گے علم پہ بات انشاءاللہ. اس لیے کہ دیکھیے اگر آپ موضوع سے بھٹک جائیں تو آپ کی گفتگو بکھر جاتی ہے. تو گفتگو میرا مزاج یہ ہے کہ اگر میں جہاں سے جس سرے سے شروع کرتی ہوں وہیں پہ میں اس کا اینڈ کر کے نتیجہ دیتی ہوں. یہ میرا دل چاہتا ہے, یہ نہیں بکھری گفتگو, کبھی صحرا پڑھ دیا, کبھی ان کی شہادت پہ چلے گئے, کبھی علم پہ چلے گئے, کبھی وفائیں پڑھ دی. اس طرح گفتگو جو ہے وہ بکھر جاتی ہے. تو اتنا سارے ہمارے اہل بیت کے تو فضائل ہیں, لیکن پھر یہ مولا کا معجزہ ہوتا ہے کہ وہ جب ذاکر ممبر پر ہوتا ہے. میرے بابا کہتے تھے کہ اس وقت یہ جملہ ابھی بی بی نے عطا کیا ہے, اترا ہے یہ جملہ. تو مجھے یقین نہیں ہے, چھوٹے تھے ہم کہتے بابا, آپ کے بابا کی, جی مولا سلامت, تو کہتے تھے یہ ابھی عطا ہوا ہے.
تو ہم کہتے تھے صحت درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد تو اذان محترم تو وہ کہتے تھے عطا ہوا ہے ابھی جملہ ابھی بی بی نے دیا ہے تو یہ عطا ہوتا ہے کہ کنیکشن بنتا ہے سلسلے جڑتے ہیں عطا پہ عطا ہوتا ہے بعض چیزیں ہم سوچ کے بھی نہیں آتے جو ہم پڑھ دیتے ہیں بعد میں پھر سوچتے ہیں یہ تو میں نے نہیں سوچا تھا یہ خود بخود میرے لبوں سے یہ گفتگو شروع ہوئی کیسے تو یہ بی بی بالکل ملائکہ بھی ہیں بالکل بالکل مولا سلامت رکھیں جی عطا ہو گیا حیدر یا علی جی یا علی مولا سلامت رکھیں اب تصور کریں کہ جب سارے شیروں کے ساتھ ایک شیر چل رہا ہے عباس کے نام کے معنی ہے بپھرا ہوا شیر عباس کے روزے کو الارین اس لیے کہتے ہیں الارین عربی میں شیر کی کچھار کو کہتے ہیں جہاں پر شیر ببر چکر کاٹتا ہے کوئی اس علاقے میں گھس نہیں سکتا رعب و دبدبے کا یہ عالم ہوتا ہے تو شیر باراتی سارے ہی شیر تھے شیر باراتی بنے شیر کی بارات چلی اور پھر میر انیس نے تعارف کراتے ہوئے یہ شیر کہا مولا عباس کے خاندان کا جب تعارف کرایا تو میر انیس نے میں بہت پڑھتی ہوں یہ شیر آپ کی سماعتوں کی نظر کہ خود شیر ہیں جد شیر چچا شیر پدر شیر خود شیر ہیں جد شیر چچا شیر پدر شیر اور نعرے ہیں جدا شیر کے دل شیر جگر شیر نعرے ہیں جدا شیر کے دل شیر جگر شیر اور پلکے ہیں اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر اور کیوں کرنا ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر کیوں کرنا ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر اور اعلیٰ نہ ہو کیوں ایسے علمدار کا رتبہ اعلیٰ نہ ہو کیوں ایسے علمدار کا یا علی جی حق ہے اعلیٰ نہ ہو کیوں ایسے علمدار کا رتبہ خالق جسے دے جعفر تیار کا رتبہ جناب جعفر تیار کو دو پر زمرد سبز کے اللہ نے عطا کیے تھے ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کے عوض تو وہی رتبہ جناب مولا عباس کو عطا ہوا ہے عزیزان محترم تو جب شیر کی بارات چلی ہے نا اور دلہن کے گھر پہ یہ باراتی پہنچے ہیں تو کتاب میں مرزا دبیر نے بہت خوبصورت منظر کشی کی ہے بس ایک جملہ اور مصائب سے مسلسل کہ وہاں یہ ہوتا تھا کہ مرد حضرات ایک جگہ بیٹھ گئے ظاہر ہے بارات لے کر آئے ہیں اور پردے کے پیچھے سے خواتین ہیں دلہن پردے کے پیچھے ہے عورتیں جو ہیں وہ پردے کے پیچھے ہیں تو کہتے تھے کہ اتنے حسین تھے اور سارے ہی نور کے پیکر تصور کریں نورانی چہرے سارے جب اندر داخل ہوئے ہوں گے دلہن کے گھر میں تو پورا گھر نور سے منور ہو گیا ہوگا اور پھر دولہا کا جو قمر بنی ہاشم تھا پھر اس کا چہرہ کیسے چمک رہا ہوگا 14ویں رات کی چاند کی طرح تو کہتے ہیں کہ جو خواتین تھیں وہ کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے جھانک جھانک کے چھپ چھپ کے دولہا کے چہرے کی زیارت کر رہی دولہا کے چہرے کی اور کہتی تھی کتنا حسین دولہا ہے اور اگر ایک دیکھتی تھی تو دوسری کا نمبر نہیں آتا تھا اس لیے کہ اس کی نظر جو ہے وہ ٹھہرتی نہیں تھی حضرت عباس کے حسن پر پلکیں جھپکنا بھول گئیں مستورات مدینہ اتنا حسین تو مرزا دبیر نے کہا سب عورتیں کرنے لگی چھپ چھپ کے نظارہ سب عورتیں کرنے لگی چھپ چھپ کے نظارہ بولی کوئی یہ دولہا ہے یا عرش کا تارا بولی کوئی یہ دولہا ہے یا عرش کا تارا بولی کوئی کیا نام خدا چہرہ ہے پیارا اور ساس آ کے پکاری کہ خوشا بخت ہمارا کسی ساس کو اتنا حسین داماد مل جائے اس کی بیٹی کے لیے اتنا خوبصورت داماد مل جائے تو وہ ساس فخر کی کن منزلوں پر ہوگی کہ جس کا عباس جیسا داماد ساس آ کے پکاری کہ خوشا بخت ہمارا کیوں بیویوں ایسے ہی اب ساس نے سوال کیا ساری بیویوں سے جتنی عورتیں مولا عباس کی بیوٹی کو ان کے حسن کو دیکھ رہی تھی تو ساس نے کیا کہا فخر کی منزلوں پر ساس آ کے پکاری کہ خوشا بخت ہمارا کیوں بیویوں ایسے ہی خوش اسلوب تھے یوسف ارے داماد میرا خوب ہے یا خوب تھے یوسف
داماد میرا خوب ہے یا خوب تھے یوسف. تو اس کے بعد عورتوں نے کہا کہ حسن یوسف جلوائے عارض کے آگے ماند ہے. ارے چہرہ پر نور ہے یا 14ویں کا چاند ہے. مل کے مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. کیوں بیویوں ایسے ہی خوش اسلوب تھے یوسف, اور داماد میرا خوب ہے یا خوب تھے یوسف. تو اتنے حسین میرے مولا عباس. عزاداروں چاند سی دلہن تو آ گئی, مگر جناب ام البنین یہ جانتی تھیں کہ یہ چاند سا چہرہ اور یہ میری حسین سی بہو, میری دلہن عالم شباب میں ہی بیوگی کی چادر اپنے سر پہ اوڑھ لے گی. اللہ نہ کرے کہ کسی ماں کو اس کے بیٹے کے مرنے کی شہادت کی تاریخ پتہ ہو. اگر ماؤں کو اپنے بچوں کے پیدا ہونے کے ساتھ یہ پتہ چل جائے کہ فلاں دن اور فلاں تاریخ کو یہ بچہ مر جائے گا, ماں تو اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر جائے گی نا. سلام ہو ہمارا کربلا کی ان ماؤں پر عزاداران امام, کہ ان ماؤں کو پتا تھا کہ ان کے یہ چاند سے چہرے یہ حسین بچے کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں 10 محرم میں خاک و خون میں غلطاں ہو جائیں گے. جناب ام البنین کو بھی پتا تھا عزاداروں کہ جب مولا عباس دنیا میں آئے اور تھوڑے سے بڑے ہوئے, ام البنین نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ ایک بہت لق و دق صحرا ہے, اور اس صحرا میں عباس دوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں. ایک طرف شجر طوبہ ہے, ایک طرف کوثر بہ رہی ہے, چشمہ بہ رہا ہے, ایک طرف عباس کے چشمہ بہ رہا ہے, ایک طرف شجر طوبہ ہے. پھر بھی عباس کہہ رہے ہیں میں پیاسا ہوں, اماں میں پیاسا ہوں. ماں تھی نا, ایک مرتبہ خواب سے آنکھ کھولی, دیکھا چھوٹا سا عباس ساتھ لیٹے ہوئے سو رہے. مولا عباس اٹھایا, بیٹا عباس پانی کی پیاس لگ رہی ہے کیا میرا بچہ؟ کہا نہیں اماں پیاس نہیں لگ رہی. عباس پھر سو گئے. عزاداروں اتنے میں مولا علی آ گئے. ماں کا دل کٹ رہا تھا, ماں رو رہی تھی. کہا مولا علی میں نے عجیب خواب دیکھا. مولا نے فرمایا ام البنین کیا خواب دیکھا؟ خواب بتایا, میں نے دیکھا کہ صحرا میں میرا عباس پیاسا ہے اور دوڑ رہا ہے. ایک طرف عباس کے چشمہ ہے, ایک طرف شجر طوبہ ہے. پانی قریب ہے مگر وہ پی نہیں سکتا. مولا وہ کہہ رہا ہے میں پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں. میرے مولا کہنے لگے, فرمانے لگے ام البنین تیما آپ کا یہ بیٹا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا. ایک مرتبہ ام البنین زمین پر بیٹھ گئیں. کہا مولا کیا فرمایا؟ پورا واقعہ کربلا مجھے تفصیل سے فرمائیے. مولا کیا ہوگا کربلا میں؟ مولا نے بتایا ام البنین یہ جو شجر طوبہ دیکھا تم نے یہ عباس کا علم ہوگا عباس کے ہاتھوں میں. یہ جو پانی کا چشمہ دیکھا یہ سکینہ کا مشکیزہ ہوگا عباس کے کاندھے. عباس پانی لینے جائیں گے, مشک میں پانی بھی بھر لے گا عباس ام البنین, مگر یہ پانی سکینہ تک پہنچا نہ سکے گا اور مشک میں تیر لگے گا. عباس پیاسا اور ام البنین تمہارے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہو جائیں. عزاداروں سلام ہو ہمارا جناب ام البنین پر. ایک مرتبہ کہتی ہے مولا میں اپنے بچوں کی قبریں بنا کے ماتم کر لوں. کہا ہاں کر لو. ام البنین زمین پر بیٹھے بیٹھے مٹی جمع کی, اپنے حجرے کی خاک 4 قبریں بنائیں. کہا یہ میرے عباس کی قبر ہے, باقی سارے میرے بیٹوں کی 4 قبریں ہیں. ابھی ماتم کرنا چاہتی تھی کہ بیٹوں کی قبروں پہ ماتم کر لیں. علی کی آواز گونجی, ام البنین یہ یاد رکھنا کہ جس دن عباس کی شہادت ہوگی اس دن فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین ابن علی بھی شہید ہو جائے گا. حسین بھی پیاسا شہید کر دیا جائے گا. اس دن حسین کا علی اصغر بھی شہید ہوگا, اکبر بھی, قاسم بھی. اب تم فیصلہ کرو کہ تم کس پر ماتم کرو گی, حسین کا ماتم کرو گی یا عباس کا ماتم. عزاداروں ایک مرتبہ خبروں کے نشان مٹا دیے اور تڑپ کر کہنے لگی میں اپنے حسین کا ماتم.
میں اپنے چاروں بچوں کو نہ روں گی، میں اپنے عباس کو نہ روں گی، میں حسین کا ماتم کروں گی۔ عزاداروں، آج اس عباس کا تابوت اٹھایا جائے گا کہ جس کا لاشا دریا کے کنارے پڑا رہا، پرسا ایسے دینا جیسے ام البنین چاہتی۔ عزاداروں، 10 محرم کو آپ کے مولا عباس چلے، مشکیزہ لے کر چلے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا میرے چچا کو اجازت دے دیجئے، جنگ نہیں لڑیں گے، پانی لے کر آئیں گے۔ عزاداروں، اجازت ملی، سکینہ کا چچا چلا۔ سکینہ نے بچوں کو جمع کر لیا، بچوں جب چچا پانی لائیں گے سب سے پہلے پانی پلاؤں گی۔ عزاداروں، بچے کوزے لے کر در خیمہ پر کھڑے ہو گئے۔ عباس پانی لینے گئے، عباس نے مشکیزہ بھرا۔ سلام ہو ہمارا عباس پر کہ ایک مرتبہ سانس روک لی۔ جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا عباس کی سانسوں میں اتری، عباس نے سانسوں کو روک لیا کہ میری بچی پیاسی ہے۔ عزاداروں، مشک بھر کر چلے۔ ادھر مولا حسین نے کہا علی اکبر بتانا میرا بھائی عباس کس طرح خیموں کی طرف آ رہا ہے۔ اکبر نے آواز دی بابا علم چچا کا تیزی سے خیمے کی طرف۔ ایسا لگتا ہے چچا نے سکینہ کی مشک بھر لی۔ بابا اب تیزی سے علم آگے بڑھ رہا ہے۔ بابا اب علم نے دائیں سے بائیں کو کروٹ بدلی۔ حسین نے چلا کر کہا میرے بازو کی خیر۔ بابا علم نے دائیں سے بائیں کو گردش کی۔ حسین تڑپے میرے عباس کے بازو کی خیر۔ بابا اب علم جھک رہا ہے، علم ہچکولے کھا رہا ہے، بابا علم نظر نہیں آتا۔ حسین کھڑے ہوئے، عزاداروں کمر کی جان نکل گئی، کھڑا نہ ہوا گیا۔ بھائی کے لاشے پہ پہنچے۔ ایک مرتبہ عباس نے جملہ کہا آقا حسین میں بچی سے شرمندہ، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا۔ عزاداروں، ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے کہا عباس تیرے لاشے کو میں خیمے میں نہ لے جاؤں گا، بھائی تیری وصیت سر آنکھوں پہ۔ عباس بھائی کی خواہش بھی پوری کر دے، ساری عمر گزر گئی، تو نے مجھے آقا کہہ کر پکارا، ایک مرتبہ بھائی کہہ دے۔ کہا میری ماں ام البنین منع کرتی تھی، ماں ناراض ہو جائے گی۔ کہا میں کہہ رہا ہوں نا عباس میری خواہش پوری کر دے بیٹا میرے لال۔ ایک دفعہ بھائی حسین کہہ کے پکار۔ عزاداروں، کہا میری ماں نے منع کیا تھا، ماں کا ماں ناراض۔ اب جو کئی مرتبہ ماں کا نام آیا، عباس کے سرانے سے اجڑی ہوئی ماں کی آواز آئی، ارے ابا تو فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، مجھ فاطمہ زہرا کا بیٹا، میں تجھے حکم دیتی ہوں عباس حسین کو بھائی کہہ کر پکار۔ عباس کی لب ہلے، آواز آئی ہائے میرا غریب بھائی، ہائے میرا پیاسا بھائی، ہائے میرا تنہا بھائی۔ عزاداروں، آنکھیں بند ہو گئی، خون میں ڈوبا عالم۔ سکینہ نے بچوں کو بلا لیا، وہیں سے تابوت عباس کا آ رہا ہے کہ جس کا لاشا اٹھایا نہیں مولا نے۔ سکینہ نے کہا بچوں میرے چچا کا علم آ رہا ہے، سب سے پہلے پانی پلاؤں گی۔ خون میں ڈوبا علم آ گیا، سکینہ کے ہاتھوں سے کوزہ گرا، زینب کے سر سے چادر گری، خیموں میں غل ہے بپا، لو وہ علم آتا ہے، خون میں ڈوبا ہوا